You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بعدس حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، مالک مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان درود پاک کے حوالے سے ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب ذوالجلال کا، اس نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنایا ہے، اور یہ واحد درود پاک کا وظیفہ صرف امت محمدیہ کو عطا ہوا ہے کہ آپ جتنی عبادات کریں نا، جتنی عبادات، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ذرا واضح سن لیں کہ جتنی عبادات کریں، آپ 12-13 لاکھ لگا کے حج کر آئیں، کوئی یقین نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آپ پورا مہینہ رمضان مبارک کے روزے رکھیں، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوئی ہیں یہ عبادات یا نہیں۔ لیکن یہ واحد یہ جو درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جب بھی کوئی پڑھتا ہے یہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مختلف جگہوں پر نیکیوں کے حوالے سے بتایا یہ کام کرو گے اس کی اتنی نیکیاں تمہیں اتنے ثواب عطا کروں گا۔ لیکن فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ دن میں درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال 10 مرتبہ اس بندے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نماز پڑھی اس کا ثواب ملا، زکوٰۃ دی ثواب ہے، اسی میں ریاکاری ایڈ ہو گئی تو وہ قبول نہیں ہے۔ کوئی سنے یا نہ سنے، دل کی گہرائیوں سے جا کر بندہ تنہائیوں میں یا سب کے سامنے جیسے مرضی جس انداز سے درود پڑھتا ہے، اللہ وحدہ لم یزل اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو جمعے کا دن ہے نا، یہ مسکینوں کے لیے حج کا دن ہے۔ جمعے کا دن مساکین کے لیے حج کا دن ہے۔ ان کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ یہ جا کر حج کریں۔ فرمایا یہ جمعے کا دن چونکہ عید کا دن بھی اسے احادیث میں کہا ہے، اسی دن جناب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ان کا وصال بھی اسی دن ہوا، اور یہ تمام دنوں سے افضل دن ہے جمعے کا دن۔ فرمایا یہ غریبوں اور مساکین کے لیے حج جتنی فضیلت رکھتا ہے، اور حضور نے فرمایا اس جمعے کے دن میں جمعرات کی نماز مغرب کے بعد اللہ رب ذوالجلال
کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جمعے نماز مغرب تک وہ 24 گھنٹے یہاں پر رہتے ہیں، جو جو درود پڑھتا ہے وہ اللہ کی جناب میں جا کر درود پیش کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام پڑھے گا میں اسے بے حد و بے حساب اجر عطا فرماؤں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے جو کچھ یہ 10 سے 15 سال پہلے فرقہ واریت اتنی عروج پر ہو چکی تھی، مذہبی منافرت اتنی ہو چکی تھی کہ جو درود و سلام پڑھتا تھا اسے ایک اسپیسیفک مسلک کا نام دے دیا جاتا تھا کہ یہ چونکہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھتے ہیں ان کا تعلق اس جماعت سے ہے۔ یہ 15 سال پہلے فرقہ واریت اتنی عروج پر تھی۔ کوئی اپنی مسجد میں لکھواتا، یعنی اسے پھر مسلک کا نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس اس نے درود و سلام لکھوایا تو بس نامینیٹ ہو گیا کہ اس کا تعلق فلاں مسلک سے ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے 15-20 سال پہلے ممبروں محراب سے ایسی تقاریر سنی ہو کہ درود و سلام پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اپنی کتابوں سے اسے نکال دیا ہو، حالانکہ یہ تو برکت اور عظمت والی یہ وظیفہ تھا، تو آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ جب اہمیت ختم ہو گئی تو اب میں ذرا حدیث پاک پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ میں اپنی تقریر میں 20 سے 25 دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہوں۔ ہمارے نمازی ہاتھ باندھ کر منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز کا نام لے رہے ہیں، کس ہستی کا نام لے رہے ہیں، جبکہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ شخص کائنات کا سب سے بڑا بخیل ہے جس کے سامنے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ آیت درود پڑھی جائے اس کا واضح مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایمان والو تم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، پھر خاموش بیٹھے ہوتے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی نام نامی اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آہستہ بھی اور بلند آواز سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا نام جس کے سامنے لیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ جنت کا رستہ بھول جاتا ہے، وہ جنت کا رستہ بھول جاتا ہے، وہ جنت کا رستہ بھول جاتا ہے۔ تو جو نبی میرے اور آپ کی خاطر غاروں میں روتے رہے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، ان کا یہ امتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بھول جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے یا ذکر آئے تو کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جائے۔ اور اتنی سی تو بات ہے نا، حضور کا نام آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مطلب اتنی سی دیر لگتی ہے آپ کی، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ لیکن میں عرض کر چکا ہوں صاحبو کہ جب اہمیت کو ختم کر دیا گیا، ہیلے بہانوں سے طرح طرح کی چیزیں توجیہات دلائل سامنے لائے گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ درود پاک کی فضیلت کیا ہے۔ ویسے تو میرے سامنے کئی بزرگوں کے اقوال موجود ہیں، لیکن پہلے میں احادیث پر گفتگو کروں، اگر وقت بچا تو انشاءاللہ ان پر بھی میں آؤں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب درود پاک کے فضائل بتائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کرنے لگے، کملی والے آقا
ابھی تو آپ ہمارے سامنے ہیں، ہم آپ پر سلام پڑھ لیتے ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے احادیث میں الفاظ ہیں کہ جب آپ کا جسم بوسیدہ ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے؟ صحابہ چونکہ اسلام کے شروعات میں تھے، وہ اسلام سیکھ رہے تھے، اس لیے ان کا یہ لفظ وہ بے ادبی پر مبنی نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم بوسیدہ ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے؟ سنیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تمہیں یہ بتاؤں کہ نبیوں کے جسم بوسیدہ نہیں ہوا کرتے، اللہ نے زمین کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ یہ ہم ویسے ہی نہیں پڑھتے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ویسے نہیں پڑھتے، احادیث موجود ہیں کہ زمین پر حرام ہے کہ وہ رسولوں کے جسموں کو کھائے، کوئی بھی نبی ہو۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام، کسی نبی کے جسم کو زمین نہیں کھاتی۔ اور بات یہاں پر روکی نہیں، صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میری قبر پر اللہ نے ایسا فرشتہ رکھا ہوا ہے، کھڑا کر رکھا ہے، جسے ساری کائنات کے اسماء، ساری کائنات کے نام اور ساری کائنات کی آوازیں سننے کا فن عطا کر رکھا ہے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں بیٹھ کے پڑھے، دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ فرشتہ مجھے آ کر یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، امتی کا نام، اس کے ابا کا نام اور فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے، قبیلے کا نام لے کر بتاتا ہے، اس نے درود و سلام پڑھا ہے آپ پر۔ مجھے نا اکثر آ کر کوئی پوچھے کہ کوئی وظیفہ بتائیں، مشکلات زیادہ ہیں، تو زیادہ تر وظیفہ میں یہ بتاتا ہوں، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، ہوگا یہ فرشتہ جا کر آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں لے گا، اور مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں میرا اور آپ کا نام پڑ جائے، مشکلات دور بھاگ جایا کرتی ہیں۔ مشکلات تو نہیں نہ آ سکتی، جب جانے جانا کے کانوں میں میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کے نام پڑ جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں میرا اور آپ کا نام پڑ جائے، اور حاضری جب اس دربار میں لگ جاتی ہے تو پھر بیماریاں وہاں سے غیر حاضر ہو جایا کرتی ہیں، پھر وہاں پر بیماریاں حاضری نہیں لگاتی، بیماریاں خود بخود غیر حاضر ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آئی ہے بات میری؟ اس لیے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اور وہ ان کی تعداد انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آ سکتی۔ کچھ ہیں جو روزانہ زمین پہ آتے ہیں، آسمان پہ چلے جاتے ہیں، مطلب ڈیوٹیاں ہر فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام دہلوی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے کچھ اپنے خاص نور سے فرشتوں کو بنایا، ان کا نزول وحدہ لم یزل جمعرات والے دن فرماتا ہے۔
وہ جو خاص نور سے پیدا، ویسے تو سارے ہی فرشتے نورانی ہیں، لیکن خاص پروٹوکول والے فرشتے جمعرات کی شام زمین پر اترتے ہیں، یہ جمعے کی شام تک زمین پر رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کی دوات موجود ہوتی ہے، کہیں سبحان اللہ، اور نور کی تختیاں ان کے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ بس جو جو امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، یہ ان نورانی تختیوں پر لکھ دیتے ہیں کہ فلاں غلام نے اپنے آقا کریم پر درود پڑھا ہے۔ یہ سارا درود و سلام ان نورانی تختیوں کو اٹھا کر اس فرشتے کو جا کر دیتے ہیں جس کی ڈیوٹی قبر مبارک پر ہے۔ کتنے بختوں والے ہیں نا ہم لوگ، 2 سیکنڈ نہیں لگتے درود و پاک پڑھتے ہوئے، اور جس کے ہاتھ میں تسبیح اٹھائی ہو اور پورا دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہے، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ جو نور کی تختیاں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے یہ میں کوئی کہانیاں کسے تو سنا نہیں رہا، یہ احادیث سنا رہا ہوں۔ اب یہ وہ فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروز محشر میرے ایک امتی کے گناہوں کو تولا جائے گا۔ یہ حدیث پہلے سنائی ہے لیکن آج پوری میں پیچھے سے سنا کے لایا ہوں، اس لیے مکمل کر رہا ہوں۔ میرے ایک امتی کے گناہوں کو ترازو کے پلڑے میں تولا جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور نیکیوں والے کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ حکم ہوگا کہ اب اس کو سزا دینے کے لیے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد سب سے لمبا، نفسا نفسی کے عالم میں اتنی بھیڑ میں جناب آدم چونکہ قد لمبا ہے، دیکھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کو عذاب کے لیے لے کے جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام بلا کر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فلاں امتی کو عذاب ہونے لگا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ترازو جو تولنے والے فرشتوں کے پاس چلے جائیں گے، رکو فرشتوں، کیا کرنے لگے ہو؟ ورش کریں گے کہ ہم نے پلڑے میں نیکیاں اور گناہوں کو تولا ہے، گناہ ہلکے ہیں، گناہ کم ہیں، جتنا عذاب ہوگا اسے دیا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ جنت میں آ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ کہوں گا فرشتوں دوبارہ وزن کرو، ایک مرتبہ دوبارہ وزن کرو میرے سامنے، دوبارہ تولا جائے گا تو پھر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ وزنی ہو جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لچپالی دیکھیے آپ، اپنی جیب مبارک سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور احادیث کے الفاظ ہے یہ جو آپ کی انگلی کا یہ جو پورا ہے اس کے برابر کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، وہ جو فرشتے اپنی نورانی تختیوں پر لکھیں گے ہمارا درود، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، فرمائیں گے فرشتوں اب تولو اسے۔ اب فرشتے اس ترازو پر تولنے لگیں گے، قیامت کا سنسنی خیز منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور میرے لچپال اپنی لچپالیاں دکھا رہے ہوں گے۔ اب جب تولا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا جو ہے یہ وزنی ہو جائے گا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لے جاؤ اسے جو کرنا ہے، تمہارے اصول پر تو اتر گیا ہے، اس کی نیکیاں تو زیادہ ہو چکی ہیں، فرشتے اسے پھر اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے۔ حشر کے دن میرے اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے،
پوچھا دوزخ نے یا رب گناہگار ہیں کہاں؟ ذات حق بولی وہ تو محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ اللہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ کل بروز محشر میرا قرب اسے عطا ہو جائے وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرے، وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرے۔ جو مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہتا ہے، سنگت چاہتا ہے، دو ہی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح بتائی کہ جو چاہتا ہے کہ میری سنگت اسے مل جائے وہ مجھ محمد عربی پر درود پڑھے، اور جو چاہتا ہے میری سنگت اسے عطا ہو جائے اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے۔ اخلاق حسنہ پتہ ہے کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق حسنہ جسے کہتے ہیں، اللہ کرے سب کو پتہ ہو اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں۔ مسجد میں جب بندہ آتا ہے نا وہ سوچتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں، یہ عبادت نہیں ہے۔ مسجد میں جب بندہ آتا ہے سوچتا ہے عبادت کرنے آیا ہوں، یہ عبادت کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، عبادت کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں میرے سامنے بیٹھ کر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ عبادت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ کی عبادت تب شروع ہوتی ہے جب آپ بازار میں چلے جاتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب آپ بازار میں جاتے ہیں عبادت تب شروع ہوتی ہے، جب آپ گھریلو معاملات میں ہوتے ہیں عبادت تب شروع ہوتی ہے، جب آپ سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں عبادت تب شروع ہوتی ہے۔ تو بندہ بازار میں جا کر بد اخلاقی کرے، بہن بھائیوں رشتہ داروں سے بد اخلاقی کرے اور یہ کہے میں مسجد میں جا کر 2 سجدے کر آتا ہوں اور یہ عبادت ہو جاتی ہے، یہ اس کی بھول تو ہو سکتی ہے، یہ عبادت نہیں ہوا کرتی۔ عبادت وہی ہوا کرتی ہے جو مسجد میں آ کر سیکھ کر جاتا ہے، بازار میں جا کر اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، پتہ چلتا ہے محمد عربی کا غلام ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ بندہ یہاں پر سجدے دے، بازار میں وہ بازاری زبان استعمال کرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کی زبان سے اخلاق دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو اخلاق کا، اس کی زبان سے دور دور تک دین مصطفیٰ نہ چھلک رہا ہو، وہ کہے میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، یہ اس کی بھول ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو نا اخلاق بہتر ہو جائے اور میری سنگت نصیب ہو جائے، میری سنگت جو چاہتا ہے وہ اخلاق کو بہتر کرے، اور فرمایا کہ جو مجھ پر درود و سلام پڑے گا اسے بھی سنگت عطا کروں گا۔ بس میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جو دن بھر اٹھتے بیٹھتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کے اخلاق خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں۔ بھائی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اس کی زبان درود پاک سے تر ہے، اب وہ اس زبان پہ کوئی بازاری زبان استعمال کر سکتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دے لوگے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہ دو۔ یہ دھوکہ ایسا ہے، ایک زبان سے درود و سلام پڑھتے ہو اور اسی زبان سے گالم گلوچ کرتے ہو، یہ نہ آپ کو سیوا دیتا ہے نہ مجھے سیوا دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو یہاں سے درس ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور میں تو اکثر یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرب مصطفیٰ کریم بھی عطا فرما دے گا اور ہمارے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے گا۔ ایک مسئلہ سن لیں، یہ میرے عنوان سے ہٹ کے ہے، چونکہ ابھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے اور ہماری ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کی وساطت سے آپ سب لوگوں کو پتہ چلے۔ ہم لوگ چونکہ دین سیکھنے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے صرف ایک مسئلہ بتا رہا ہوں۔ دین سیکھنے میں ہم لوگ بہت سست ہو چکے ہیں، بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ جس طرح ہم 4 سنتیں ادا کرتے ہیں، اسی طرز پر ہم 4 نوافل بھی پڑھتے ہیں، اسی طرز پر ہم 4 فرض بھی جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ 4 فرضوں میں کیا پڑھنا چاہیے، اور الا ماشاءاللہ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں نے 4 مؤکدہ سنتیں پڑھی ہیں اور 4 غیر مؤکدہ ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے 2 نفل پڑھے ہیں اور 2 سنتیں پڑھی ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں، فرائض میں پہلی 2 رکعتوں میں ولدالین کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، اگر 4 ہوں تو باقی 2 میں نہیں۔ اسی طرح آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو سنتوں کی 4 رکعتوں میں سورتیں ملائی جائیں گی، اور اگر غیر مؤکدہ سنتیں کوئی پڑھ رہا ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے تو وہ ولدالین کے بعد ترتیب سے سورتوں کو ملائے گا، اور جب وہ اتحیات میں بیٹھے گا نا، دوسری رکعت میں اتحیات میں اشہد اللہ کہہ کر وہ کھڑا نہیں ہوگا۔ غیر مؤکدہ سنتیں اور نوافل میں اتحیات پڑھنے کے بعد، اشہد اللہ کہنے کے بعد وہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ پوری درود شریف پڑھے گا اور پھر وہ دعا پڑھے گا، رب اجعلنی یوم یقوم الحساب، یہاں تک پڑھے گا۔ نوافل میں، غیر مؤکدہ سنتوں میں اور یوم یقوم الحساب کہنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا اور یہاں سے پڑھے گا سبحانک اللہم، ثنا سے شروع کرے گا، یہاں سے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یہ طریقہ کار جو ہے غیر مؤکدہ سنتوں کا ہے، اور اگر مؤکدہ سنتیں پڑھی جا رہی ہیں تو ان میں دوسرے جو رکعت ہے اتحیات میں اگر کوئی بیٹھا ہے اشہد اللہ کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، اس میں آپ نے درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی، یہ مؤکدہ سنتیں ہیں۔ میں نے غیر مؤکدہ اور نوافل کا مسئلہ الگ بتایا ہے، جو مؤکدہ سنتیں ان کا الگ ہے، اور جو فرائض ہے ان میں جو صورت ہے ولدالین کے بعد یہ الگ بتائی ہے۔ اس کے بعد اکثر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ رکعتوں میں اگر کوئی دوسری میں ملا ہے وہ کیا پڑھے، تیسری میں ملا ہے یہ کیا پڑھے؟ میں اگر آپ کو بتاتا رہوں تو یہاں سے بس آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو پھر وہ بھول جانی ہے۔ باہر ہم نے یہ پوسٹر لگایا ہوا ہے، وہاں پہ باقاعدہ ایک ترتیب لکھی ہوئی ہے، مطلب ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ اگر میں دوسری رکعت میں آج ملا تھا اور یہ لکھا ہوا ہے میں نے یہ پڑھنا تھا، آج میں تیسری رکعت میں ملا ہوں یہ لکھا ہے میں نے یہ پڑھنا ہے۔ وہ باہر پوسٹر لگا ہے، ٹائم سے تشریف لے آیا کریں، ایک نظر ادھر بھی مار لیا کریں کہ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے دین ہے، ہمارے لیے فقہ ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، ہم اسے پڑھیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ وحدہ لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔